بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا تصور کیجئے، ایک طرف مکہ کے ظالم لوگ ہیں جن کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا مسلمان قیدی ہے جو لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، نہ اس کے پاس کھانے کا سامان ہے نہ باہر جانے کی اجازت۔ مگر اچانک گھر کی ایک خاتون کی نظر اس قیدی کے ہاتھ پر پڑتی ہے۔ وہ جو منظر دیکھتی ہے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں انگور کا ایک خوشہ تھا اور وہ اسے کھا رہے تھے۔ لیکن حیرت کی بات صرف یہ نہیں تھی، حیرت یہ تھی کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور مکہ میں اس وقت انگور کا موسم بھی نہیں تھا۔ تو پھر وہ انگور کہاں سے آئے، کس نے دیے، اور ایک قیدی تک ایسا پھل کیسے پہنچا جس کا اس وقت مکہ میں وجود ہی نہیں تھا؟ یہ کوئی عام واقعہ نہیں، یہ اللہ کی قدرت اور اپنے بندے کے لیے اس کی خاص مدد کا ایک حیرت انگیز واقعہ تھا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے۔ ایک موقع پر دشمنوں نے دھوکے سے انہیں گرفتار کر لیا اور مکہ لے آئے۔ بنو حارث نے انہیں خرید لیا کیونکہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں ان کے ایک سردار حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ اب وہ لوگ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ انہیں ایک گھر میں قید کر دیا گیا، زنجیریں ڈال دی گئیں اور کچھ عرصے بعد انہیں قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مگر اس قید کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے دیکھ کر خود ان کے دشمن بھی حیران رہ گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قید کرنے والوں میں سے ایک خاتون بعد میں بیان کرتی ہیں، اللہ کی قسم میں نے خبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ پھر وہ کہتی ہیں، میں نے ایک دن خبیب کو انگور کے ایک خوشے سے انگور کھاتے دیکھا، حالانکہ وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور مکہ میں اس وقت کوئی پھل بھی نہیں تھا۔ پھر وہ خود ہی کہتی ہیں، یہ تو وہ رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے خبیب کو عطا فرمایا تھا۔ یہ روایت صحیح بخاری میں بھی منقول ہے۔ ذرا سوچیں، ایک قیدی، ہاتھوں میں لوہے کی زنجیریں، چاروں طرف دشمن، اور پھر ایسا رزق جس کے لیے نہ بازار جانا پڑا نہ کسی انسان نے پہنچایا۔ اللہ نے اپنے بندے کے لیے وہاں سے رزق پہنچایا جہاں انسانوں کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ قرآن ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بتاتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہی تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا۔ ظاہری طور پر وہ بے بس تھے، مگر حقیقت میں وہ اپنے رب پر بھروسہ کیے ہوئے تھے۔ دشمن سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے خبیب کو قید کر لیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دکھا رہے تھے کہ جسے اللہ سنبھال لے اسے دنیا کی کوئی طاقت بے سہارا نہیں کر سکتی۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب کفار حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے مکہ کی حدود سے باہر لے گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایک درخواست کی، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر فرمایا، اللہ کی قسم اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم سمجھو گے کہ میں موت سے گھبرا گیا ہوں تو میں نماز کو اور طویل کر دیتا۔ کیا ایمان تھا، موت سامنے کھڑی تھی، دشمن چاروں طرف ہیں، مگر دل میں گھبراہٹ نہیں بلکہ نماز کی طرف سکون سے کھڑے ہیں۔ پھر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اقسہم عددا واقتلہم بددا ولا سبقی منہم احدا، اے اللہ ان سب کو گن لے، ایک ایک کر کے ہلاک کر دے اور ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ پھر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے اشعار پڑھے جن میں اپنی شہادت پر اللہ کی رضا کا اظہار کیا، اور پھر وہ عظیم صحابی رضی اللہ عنہ شہادت کے مقام پر پہنچ گئے، لیکن ان کی زندگی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دے گئی۔ رزق صرف ان راستوں سے نہیں آتا جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، کبھی اللہ بند دروازے کے پیچھے سے راستہ نکال دیتے ہیں، کبھی ایسی جگہ سے مدد بھیجتے ہیں جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور کبھی ایک قیدی کے ہاتھ میں ایسا انگور کا خوشہ
پہنچا دیتے ہیں جس کے لیے دنیا کے حساب سے کوئی راستہ موجود نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیے یہ واقعہ ہمیں صرف ایک حیرت انگیز کرامت سنانے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ ہمیں اللہ پر توکل، صبر، نماز اور ایمان سکھاتا ہے۔ اگر آج آپ کسی مشکل میں ہیں، رزق کی پریشانی ہے، گھر کے حالات خراب ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، یا آپ کو لگتا ہے کہ ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد رکھیں۔ آپ کے لیے راستہ بند ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ آپ کے پاس وسائل ختم ہو سکتے ہیں، اللہ کے خزانے ختم نہیں ہو سکتے۔ آپ انسانوں سے مدد مانگتے مانگتے تھک سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی عاجز نہیں ہوتے۔ اس لیے مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیجئے، نماز کو مضبوط پکڑیے، دعا کو مت چھوڑیے اور حلال راستے پر ثابت قدم رہیے، کیونکہ جس رب نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے خبیب رضی اللہ عنہ تک بے موسم انگور پہنچا دیے، وہ رب آپ کی مشکل بھی دور کرنے پر قادر ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہمارا دل بھی اسی رب پر بھروسہ کرنا سیکھ لے۔ اے اللہ ہمیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان، صبر، توکل اور استقامت عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو رزق کی تنگی میں ہیں ان کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے، جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ان کے لیے غیب سے مدد فرما، اور ہمیں ہر حال میں اپنے اوپر کامل بھروسہ کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اسے اپنے دوسرے دوستوں تک ضرور پہنچائیں، شاید آپ کے ذریعے کسی پریشان انسان کے دل میں اللہ پر بھروسہ پیدا ہو جائے۔ یاد رکھیے زنجیریں انسان باندھ سکتا ہے مگر اللہ کی رحمت کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور اسلامک ویڈیوز بائی حافظ شبیر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔